انسانوں میں سب سے بڑا جذبہ، سب سے بڑا موٹیو جنسی ہے۔ اللہ نے بڑی کشش رکھی، مرد میں عورت کے لیے، عورت میں مرد کے لیے، لیکن عورت پیسیو ہے، مزاجن، وہ اقدام نہیں کرتی، آگے نہیں بڑھتی، مرد اقدام کرتا، آگے بڑھتا۔ یہ جو کشش ہے، اس کے نتیجے میں مرد اور عورت کے درمیان بے حجابی گویا کہ آگ پر تیل ڈالنا ہے، آگ بھڑکے گی۔ اسلام نے اس کو روکا ہے، پورا نظام اس کا معاشرتی، ایک بہت بڑا پردہ پورے معاشرے میں ہے، بہت بڑا پردہ، جیسے یہ چھوٹا سا پردہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ادھر عورتیں ادھر مرد ہیں۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرے۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے، اب شوہر تو گیا ہوا، جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں ہے، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا معاملہ۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں، جبکہ وہ موجود نہیں ہے، حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ، ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی؟ اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہا 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری ان کی سنت بھی۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے؟ تمدن کا ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب 2 انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے 2 جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے،
یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے. جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا. انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے. لیکن جو شاید اتنی قوی ہو اتنا ہی. آپ تفصیل سے وضاحت کریں کہ جب کوئی مسلمان مرد، وہ مرد کی بجائے مدد لکھا ہے، کسی بیرونی ملک میں کسی انگریز عورت سے شادی کرتا ہے تو کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ یا پھر وہی انگریز عورت شادی سے پہلے مسلمان ہو کر شادی کر لے تو کیا یہ اسلام کی روح سے جائز ہے؟ اور یہ روح لکھا ہے روح ہے سے، اسلام کی روح سے جائز ہے. اس کے متعلق اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اہل کتاب سے نکاح کی اجازت خواتین سے مسلمان مردوں کو دی گئی، اور اس میں اب البتہ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ آج کل کے یہودی اور آج کل کے عیسائی اہل کتاب نہیں ہیں. مجھے ان سے اختلاف ہے. میرے نزدیک یہ تثلیث کا عقیدہ اس وقت بھی موجود تھا جب قرآن نازل ہوا، اور قرآن میں اس کی نفی کی گئی ہے. جو گمراہیاں ہیں یہود کی، وہ اس وقت بھی تھیں جب قرآن نازل ہوا، اور قرآن میں ان پر تنقید کی گئی ہے. اس کے باوجود اگر انہیں اہل کتاب شمار کر کے اجازت دی گئی تو وہ اجازت جو ہے اس کو ہم منسوخ نہیں کر سکتے. جس طرح اللہ کی کسی حرام شے کو حلال ٹھہرا لینا غلط ہے، اسی طرح کسی حلال شے کو حرام کر دینا بھی اتنا ہی غلط ہے. اس لیے کہ حلال اور حرام کرنے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اگر اہل کتاب کی خواتین سے اجازت ہے نکاح کی تو نکاح ہو سکتا ہے، وہ چاہے پاکستان میں ہو چاہے باہر ہو. باقی اگر کوئی اللہ کی بندی اسلام لے آئے تو کیا کہنے، نور علی نور ہے. وہ تو پھر اس کے اندر تو اسلام کی روح یا روح سے اس کے جائز ہونے کا کیا سوال، وہ تو مطلوب ہے، بہت پسندیدہ ہے کہ وہ اسلام لے آئے. تو پھر تو کوئی شک ہی نہیں رہا، وہ تو مسلمان کی حیثیت سے مسلمان مرد کا مسلمان عورت سے نکاح ہے. یہ بہت افضل ہے، بہت سے خطرات سے بچ جانا ہے، اور اس کی تلقین ہونی چاہیے کہ مسلمان جو ہیں. اب یہ دوسری بات ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ تلقین کریں کہ بھئی ایسا نہ کرو، وہ حالات کے تحت ہو جاتی ہے بات. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اولاد کا جھگڑا پڑ جائے، اس کو قانونی حقوق حاصل ہوں گے. اگر آپ بیرونی ملک میں ہیں، وہ مقدمہ کر کے جو ہے، وہ چونکہ آپ اسلامی ملک میں تو ہے نہیں، اس کے اثرات جو ہیں، ماں جو ہے غیر مسلم ہے تو اولاد کدھر جائے گی؟ تو غالب پلڑا ادھر ہے کہ وہ ماں کی طرف جائے گی اس ماحول میں. اس لیے بچنے کی تلقین کرنا یہ اپنی جگہ درست ہے، لیکن حرام قرار دینا جو ہے وہ میرے نزدیک درست نہیں. منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا ہے. سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر، اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے. یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے. یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں، ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھیں لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھائی. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں. ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم